جناب موضوع گفتگو ہے امریکہ کے انتخابات، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی دونوں جو اس کے امیدوار ہیں اس کے ترجیحی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ یقیناً پاکستان نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو جیتتا ہے کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ پاکستان پہ اثر پڑ رہا ہوگا، اس کی پالیسیز کے اوپر پڑ رہا ہوگا، کیونکہ امریکہ جو ہے کم از کم پاکستان کے لیے بہت اہم ریاست ہے۔ ہمارے خصوصی مہمان خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ قصوری صاحب، یقیناً ترجیحی ایجنڈے پہ تو ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے خیال میں کون سا امیدوار نسبتاً بہتر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے، ٹرمپ یا کیملا؟ دیکھیں، میری تو شروع سے یہ ہے تھیسز ہے کہ فورن پالیسی کی جو کامیابی ہے وہ ملک کے جو اندرونی حالات، معاشی حالات، پولیٹیکل سٹیبلٹی اس پہ بیسڈ ہے۔ میں تو بلیو ہی نہیں کرتا کہ کوئی فورن پاور پاکستان کو اس طرح انفلوئنس کر سکتی ہے، اور میں اس وقت فورن منسٹر تھا جب امریکہ بہت قریب تھا ہمارا اسٹریٹجک ایلائی تھا۔ اس وقت بھی ہم نے امریکہ کی بات نہیں مانی، اسرائیل جب وہ حملہ کر رہا تھا عراق پہ۔ اس لیے کوئی نہ تو امریکہ اس طرح پاکستان کی پالیسی ڈٹرمن کر سکتا ہے، اور نہ اتنا اثر اب امریکہ کا پاکستان میں ہے۔ ہاں، پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں 20% جو ہیں $8 بلین کے قریب کم سے کم، وہ بلکہ 20% سے زیادہ وہ جا رہی ہیں امریکہ جاتی ہیں، ویسٹرن یورپ بہت زیادہ جا رہی ہیں، جن کا امریکہ سے کلوز کنیکشن ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر جیتتے ہیں تو ان کی جو پالیسیز ہوں گی، کیونکہ جو ان کی نعرہ ہے میک امریکہ گریٹ اگین، وہ مینوفیکچرنگ کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں امریکہ میں، اس لیے لائکلی ہے کہ وہ ہیوی ڈیوٹیز چائنا پہ تو آلریڈی ڈیموکریٹس نے بھی بہت کر دی ہیں، اور انہوں نے جو ان کی پالیسی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرانی، اس کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ اسے اتنے لرزے تھے ڈر کے مارے کہ پالیسیز ٹرمپ کی کنٹینیو کی۔ اور ایک اور عجیب و غریب بات ہے کہ جو بھی جیتے لگتا ہے پالیسیز ٹرمپ کی چلیں گی۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ٹرمپ کی جو پالیسیز چین کے خلاف تھی وہ بھی کنٹینیو کریں گی، اور جو ٹریڈ کے اوپر ہے وہ بھی ہے ریسٹرکٹیو پالیسیز، ٹیرفز جو ہیں اونچے، یعنی گلوبلائزیشن کے خلاف چلنا، وہ سب ٹرمپ صاحب زیادہ شدت سے کریں گے۔ تو پاکستان پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے امریکہ نے زیادہ چائنا کے اوپر پریشر ڈالا اور ان کی ڈیوٹیز بڑھائیں، آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 200% میں کر دوں گا الیکٹریکل ویکلز پہ ڈیوٹی جو ہے امپورٹ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اور ویسے وہ کہتے ہیں 60% جنرلی وہ ڈیوٹی لگائیں گے جو چائنا سے امپورٹس ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان کچھ اپنے حالات بہتر کر لے تو یہ بالکل پاسبلٹی ہے کہ کچھ امریکن جو چائنیز مینوفیکچرنگ ہے وہ پہلے تو ویتنام گئی تھی، کمبوڈیا اور لاؤس گئی تھی، وہ ہو سکتا بنگلہ دیش بھی کچھ جانے کا سوچ رہے تھے، انڈیا بھی۔ پاکستان شاید اس لیے آ جائیں کہ پاکستان کے امریکہ سے نسبتاً تعلقات بہتر ہیں اور چائنا سے بھی بہتر ہیں۔ یہ ایک آف ہینڈ چانس ہے، مجھے نہیں پتا کہ کتنا لوگ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں، آپ نے بالکل عام نقطہ اٹھائے، لوگ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ اگر سلیب کرتے ہیں، ڈیوٹیز بڑھاتے ہیں تو وہ پاکستان کی ٹیکسٹائل بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، کہ جو ارادہ ہے ٹرمپ صاحب کا کہ جی میں مطلب 10% تو لگاؤں گا کم از کم، تو یہ خدشہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن پاکستان ہو سکتا ہے اس کی وجہ جی بالکل پاسبل ہے، اس کی وجہ کہ ان کی کچھ پریفرنشل ٹیرفز ہیں سینٹرل امریکن سٹیٹس کے ساتھ، گوٹامالا، ہنڈورس اور ایسے جو ممالک ہیں۔ لیکن یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں، ابھی یہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کیا یہ ان کو اوپر بھی حملہ آور ہوں گے۔ مثلا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے آئے ہیں تو انہوں نے تھریٹن کیا تھا نارتھ امریکن جو ان کا ٹریڈ ٹریٹی تھی ود میکسیکو اینڈ کینیڈا، تو انہوں نے وہاں بھی شور بہت مچایا تھا۔ تو یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ جو ان کا قہر ہے، غصہ صرف پاکستان کی ایکسپورٹس پہ گزرے گا یا سینٹرل امریکن ایکسپورٹس پہ بھی گزر جائے گا۔ اچھا، ویسے پاکستان کو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ امریکہ کی بڑی تواتر کے ساتھ بش کے زمانے سے بلکہ اس سے پہلے سے بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ظاہر ہے انہوں نے بھارت کو چنا ہوا ہے۔ ہماری کیا حقیقت پسندانہ توقعات ہونی چاہیے اپنے تعلقات کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ؟ ہسٹوریکلی یہ تو جب کیونکہ whether it was the Cold War against Soviet Union اور اس کے بعد امریکہ ان افغانستان، ہم تقریباً تواتر سے امریکہ کے ایلائی رہے ہیں۔ یہ چیپٹر کلوز ہوا ہے جب ٹرمپ صاحب نے فیصلہ کیا
کہ وہ نکلیں گے افغانستان میں، اور آئی ایس آئی نے ان کی مدد کی اور پاکستان نے مدد کی دوحہ ٹاکس میں کہ ان کی بات چیت ہو تاکہ طالبان کے ساتھ تاکہ وہ نکلیں. ہم نے ہماری میں ٹاکس بھی کرائی تھیں، تو بھول گئے ہیں یہ. لیکن اب سوال آ رہا ہے کہ ان کی جو ریکوائرمنٹ جب سے افغانستان سے نکلے ہیں ان کی تو خواہش نکلنے کی تھی، اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے بہت بھونڈے طریقے سے نکلے ہیں افغانستان. تو اس لیے جب سے وہ افغانستان سے نکلے ہیں تو ان کی، اور جب سے ساؤتھ چائنا سی میں فوکس ہوا ہے امریکنز کا ٹو کنٹین دا رائز آف چائنا، اس میں یہ ہوا ہے کہ انڈیا از نیچرلی دا اسٹریٹجک ایلائی. کیوں کہ دونوں کو یہ ایک آنکھ نہیں بات بھاتی کہ چائنا کی رائز جس طرح سے ہوئی ہے ہسٹوریکل لیول پہ رائز ہے انپریسیڈنٹڈ، وہ تو نیچرل ایلائز ہیں. پاکستان تو کبھی ایلائی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تین پاکستان کی میری ہمیشہ سے آئی مینٹینڈ ایسی پالیسیز ہیں کہ سول ہو، فوج ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ایک پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، ایک کشمیر پالیسی، اور ایک ہے یہ چائنا پالیسی. اس پہ کسی نے کمپرومائز نہیں کی، پبلک اوپینین. درست. اچھا قیصر صاحب، کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے، میں جاتے جاتے اگر مختصر آپ جواب دے سکیں. ہماری یہ بہت قیاس آرائی جا رہی ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان کے لیے بہتر ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، یہ جو لوگ قیاس آرائی کر رہے ہیں؟ جی یہ ساری چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کا ایک سمپل جواب ہے. جب امریکہ کو پاکستان میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا تو بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی ان کو ہٹایا بھی امریکہ نے ہے، وہ نکایا نہیں، یہ میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن امریکہ کا انٹرسٹ تھا. پھر جب پاکستان انڈیا کی جنگ کا خطرہ ہوتا تھا تو کبھی گیٹس مشن وہ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے پاکستان کے اندرونی حالات میں. یہ ہر چیز ڈیپینڈ کرے گی کتنا امریکہ کو پاکستان میں انٹرسٹ ہے. سرے دست مجھے ان کا انٹرسٹ لمیٹڈ آ رہا ہے ٹو ٹیررزم اینڈ سیکورٹی. اس کے اندر جو نیچرل ایلائز بنتے ہیں وہ پینٹاگون اور جی ایچ کیو ہیں. بہت بہت شکریہ قصوری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. کہ امریکہ کے ساتھ جو اس وقت مفاد ہیں وہ بڑے محدود ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ مفادات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ترجیحات بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے. آج جو ہے جوڈیشل کمیشن کا جو ہے پہلا اجلاس ہوا اور آئینی بینچ بھی بن گئی، اس کی کچھ تفصیلات لیں گے اور اس پہ ماہرانہ تجزیہ بھی. ہمارے ساتھ رہیے گا.